رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شب معراج دوسرا تحفہ جو عطا فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. کیا ہے؟ بولیے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اب یہ دونوں آیتوں کی فضیلت بھی آپ سماعت فرما لیں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. ہر آفت، پھر وہ کسی بھی قسم کی آفت ہو، ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. تحدیث نعمت کی خاطر میں اپنا معمول بتا دوں، الحمدللہ صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی میں بہت بڑا عامل ہوں یہ بتانا مقصود نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سن کر کے سوچتا ہے کہ چلو میں بھی کروں، اس لیے کہ آدمی کے اندر چوری کی فطرت ہے. حکما فرماتے ہیں آدمی فطرتاً چور ہے. آپ سوچیں گے چور تو چور سے وہ جیب کاٹنے والا چور نہیں، چور سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی کی عادت، کسی کی اخلاق، کسی کا علم، کسی کا طریقہ، کسی کا انداز، یہ چوری کرنے کی عادت ہے اس کے اندر. اور جو لوگ ہیرو کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں وہ ان کی عادتوں کو چوری کرتے ہیں، چوری کی عادت ہے. اور جو اللہ والوں کو پسند کرتے ہیں وہ ان کی عادتوں کو پسند فرماتے ہیں. تو چوری عادت ہے. میں صرف ایک ترغیب کے لیے الحمدللہ بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت، پھر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ آیت، پھر اس کے بعد قل اللہم مالک الملک یہ آیت، اس کے بعد جو ہے سورہ مزمل، اس کے بعد سورہ تکاثر، اور اس کے بعد پھر چاروں قل پڑھ کر کے اس کے بعد الحمدللہ سونے کی عادت ہے. اور آپ زندگی میں یہ کر کے دیکھیے، آپ کی رات بڑی پرسکون انشاءاللہ گزرے گی، بہت پرسکون گزرے. اسے عادت میں شامل فرمائیں. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لے، یہ آیتیں اس کے لیے ہر آفت سے کافی ہیں، ہر آفت سے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی کے ساتھ آپ سمجھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ بھی بخاری شریف میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے. انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. یہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں آسمان کے بھی دروازے ہیں، کنڈیاں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. کھٹکھٹا کر آدمی اوپر جا سکتا ہے، یعنی فرشتے بھی جب جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے پر جو ہے نا ٹھوکنا پڑتا ہے، کھٹکھٹانا پڑتا ہے، پھر اندر سے پوچھا جاتا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو شب معراج میں ہوگی انشاءاللہ العظیم. تو اس سے ایک فرشتہ اترا. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلا تھا، پہلی بار یہ آسمان کا دروازہ کھلا. ایک فرشتہ اترا. انہوں نے کہا، یعنی جبریل امین نے، یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے اور یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سلام کر کے کیا کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. یہ 2 نور حضور سے پہلے کسی نبی کو دیے ہی نہیں گئے. یہ 2 نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. اس میں سے پہلا نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیاتیں. یہ تحفہ اللہ عز و جل نے شب معراج عطا فرمایا.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کیں اور انہی 2 آیتوں میں سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوئی، 3 چیزیں ہوئی ویسے تو، اب چوتھی چیز بھی سماعت فرما لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے، قربان جائیے، اور یہ سب کچھ ملا ہے حضور کے صدقے میں۔ اگر حضور معراج میں تشریف نہ لے جاتے سفر معراج میں، تو پتہ نہیں نماز کا تحفہ ملتا بھی کہ نہ ملتا۔ یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رب نے بلایا اور تحفہ نماز عطا فرمایا۔ چونکہ یہ قیمتی تحفہ تھا تو زمین پر نازل نہیں کیا گیا، بلا کر حضور کے ہاتھوں میں دیا گیا، جاؤ میرے محبوب آؤ اور یہ تحفہ لے کر اپنی امت کے سامنے اپنی امت کو عطا کر دو۔ اب تیسرا تحفہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، بہت غور سے سنیے گا، امت میں سے ہر وہ شخص بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے۔ بعض روایتوں میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا بھی ہے، لیکن شرک سے بچے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو ہمیشہ شرک سے بچنا چاہیے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے گناہ کبیرہ جو کچھ بھی آج تک ہو چکے ہیں، اللہ عز و جل شرک سے بچنے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی شب معراج دعا کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے معاف فرما دے گا، یا پھر اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اس کو سزائیں دے کر بھی آخر میں اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی آخر میں اس کی آخرت میں معافی ہے، معاف کر دیا جائے گا، ہمیشہ وہ جنت میں نہیں رہے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تحفے اللہ تعالیٰ نے شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا فرمائے یہ تحفے، تو ہمیں ان تحفوں کی قدر کرنی چاہیے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والے تحفے کی قدر کرے۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دی، انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، نادانوں، کوئی اللہ کے تحفے کی تمہیں قدر نہیں، کوئی تحفے کا تمہیں خیال نہیں۔ کس نے دیا یہ تحفہ؟ کس کی طرف سے آیا یہ تحفہ؟ یہ تحفہ خدا نے دیا ہے، اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور پھر کرم بالائے کرم کہ حضور کی معراج تو خدا تک پہنچنا ہے، اور مومن کی معراج نماز کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، معراج للمؤمنین، مومنوں کے لیے معراج۔ تو اگر اس کو ذہن میں رکھیے گا، بس یہ آخری بات، اگر نماز طبیعت پر بوجھ بن جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، اور اگر نماز بوجھ بننے کی بجائے نماز ہماری راحت کا ذریعہ بن جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ عز و جل نے ایمان کا نور ہمارے سینے میں روشن فرمایا ہے۔ اور نماز مومنوں کی معراج، کیا قربان جائیے، میں حدیث کے اس تیور کو دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے معراج نہیں ہے جو کہتے ہیں حضور سے مانگنا شرک ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ تعجب کی بات ہے، لیتے ہیں حضور سے
نماز بھی لی حضور سے، اس لیے سرکار نے تو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہیں طریقہ نماز کا نہیں بتایا، نماز کا حکم تو عطا فرمایا، طریقہ نماز کہیں نہیں، طریقہ نماز تو حضور نے بتایا ہے۔ اب کوئی کہے میں پہلے سجدہ کروں گا آخر میں کھڑا رہوں گا، اس کی نماز ہی نماز دی ہوگی، ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں کے لیے نماز معراج نہیں ہے جو معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، یا پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا اللہ کی عطا سے، اللہ جو کچھ حضور کو دیا حضور اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں، وہ قاسم نعمت ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے مختصر میں مومن کی تعریف بتا دی۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے، جو حضور کی محبت میں دل سے مرنے کے لیے تیار ہے، صحیح معنوں میں وہی مومن ہے۔ اور میں اس پر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا، آج وقت نہیں ہے، لیکن میں نے معراج کے تحفے آپ کو بتا دیے۔ اب جسے اللہ سے بہت زیادہ محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہوگی، وہ ان تحفوں کی قدر کرے گا۔ اور پھر میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ نے حضور کو ایک وقت کی نماز کا تحفہ نہیں، 5 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اپنی زندگی میں لازم کر لیں، اور ہمیشہ نیکی کا ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں نیکی کے ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔